Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، 3 وقت ایسے ہیں کہ جن میں قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ آج یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ اس میں کثرت کے ساتھ مسلمان تلاوت کلام پاک کرتے ہیں۔ یقیناً آپ بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ آپ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے پاروں کی تلاوت مکمل کر لی ہے، تاکہ دوسرے بھائیوں کے دل میں بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور پھر کوشش یہ کریں کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ قرآن پاک کا اصل مقصد تو اسے سمجھ کر پڑھنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کریم نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے۔ اب بعض لوگ کرتے کیا ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، اس کی تلاوت بھی صحیح طرح سے نہیں کر پاتے۔ وہ کیسے کہ وہ قرآن کریم کو کھول کر خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں، یعنی کہ زبان سے الفاظ ادا نہیں کر رہے ہوتے، بس دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی جو فضیلت ہے، جو اجر و ثواب ملنا ہے، وہ دیکھنے سے نہیں بلکہ پڑھنے سے ملنے والا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، من قرأ حرفا فلہ 10 حسنات، کہ جس میرے غلام نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا تو اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور پھر آگے حضور نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے صرف الف لام میم پڑھا تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے الف لام میم۔ تو لہٰذا سامعین مکرم، جو ثواب ملنا ہے وہ زبان سے الفاظ ادا کر کے پڑھنے پر ملنا ہے، دیکھنے سے نہیں ملنے والا۔ ہاں، اگر آپ نے قرآن پاک اٹھایا ہے، اسے سینے سے لگایا ہے، اسے دیکھ بھی رہے ہیں، ان چیزوں کا تو ثواب آپ کو ملے گا، مگر پڑھنے پر جو اجر و ثواب ہے وہ تب ہی ملے گا جب آپ اس کی تلاوت کریں گے۔ اب تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ حروف کا زبان سے ادا کر کے پڑھنا، اور پھر اس کی ادائیگی کم از کم اتنی آواز میں تو ضرور ہونی چاہیے کہ اگر خاموشی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، تو پھر آپ اپنے کانوں سے خود یہ سنیں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو سامعین مکرم، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کو کھول کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ زبان ہل رہی ہوتی ہے اور نہ ہی ہونٹ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ منہ بند کر کے دل ہی دل میں اس کو اپنے تصورات میں پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو پڑھنا نہیں کہتے۔ اب یہ جانیے کہ 3 اوقات کون کون سے ہیں کہ جن میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا بہتر ہے۔ نمبر 1 پر ہے طلوع آفتاب کا وقت، یعنی کہ جو مکروہ وقت ہے طلوع آفتاب کا، مطلب جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو یہ تقریباً 15-20 منٹ کا دورانیہ جو ہے مکروہ ہوتا ہے، اس میں تلاوت کو شروع نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے زوال کا وقت، یعنی جب سورج بالکل سیدھا سر کے اوپر ہو، نہ دائیں طرف جھکا ہوا ہو اور نہ ہی بائیں جانب، یہ بھی تقریباً 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے غروب آفتاب کا وقت، یعنی کہ جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت سورج کے غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے سے لے کر سورج کے مکمل غروب ہو جانے تک یہ بھی مکروہ وقت ہے۔ اس میں بھی تلاوت کا شروع نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ اب افضل یہ ہے کہ ان اوقات میں آپ کلمہ طیبہ کا ذکر کریں، اوراد و وظائف پڑھیں، تسبیحات پڑھیں۔ آخر میں یہ بھی بات یاد رکھ لیں، اگر کوئی بندہ ان اوقات میں تلاوت کرتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اور پھر ان اوقات میں تلاوت کرنا جائز بھی ہے۔ ہاں، اگر نہ کرے تو بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 3 مکروہ اوقات میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو پھر اسی بنا پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ کیونکہ سجدہ جو ہے یہ نماز کا ہوتا ہے، یا پھر سجدہ شکر ہے، یا اسی طرح سجدہ تلاوت ہے، ان مکروہ اوقات میں ان تمام سجدوں سے منع کیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جو لوگ سورج کی پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ ان 3 اوقات میں سورج کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ ان اوقات میں سجدہ کرنے سے منع اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ان سورج پرستوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہونے پائے۔ پھر اسی بنا پر بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ ان 3 مکروہ اوقات میں
قرآن کریم کی تلاوت شروع نہ کرنا جو ہے یہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی بات سمجھنے کے قابل ہے کہ اگر کوئی ان اوقات سے پہلے تلاوت کر رہا تھا تو تلاوت کرتے دوران یہ وقت شروع ہو گیا، تب تو بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ ان اوقات میں تلاوت کے شروع کرنے سے کلمہ طیبہ اور ذکر اذکار کیے جائیں تو یہ اچھا ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔